استغفار اور پھر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی جائے. یہ لازمی سی چیز ہے پہلی دفعہ وظیفہ کرنے میں، روزانہ نہیں، یہ پہلی دفعہ کرنے میں. اگر کوئی سیریس مسئلہ ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، دیکھیں زندگی اور موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر زندگی اور موت کے بیچ میں بہت لمبا سفر ہے. ہر آدمی جو ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں یہ اس سے ڈیویٹ کر رہا ہوں ٹاپک سے. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے، تو اس کے اندر کسی اور اسٹیشن کے اوپر دیکھ رہا تھا، کوئی بیٹھے ہوئے تھے صاحب، تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے نا. اب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہر چیز کا کرنے والا بھی ہے، روکنے والا بھی ہے. گناہ اور ثواب، اب میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل میں. گناہ اور ثواب، گناہ جو ہے اگر آپ سے سر درد ہو یا میرے سے سر درد ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں نا. کوئی تیسرا آدمی تو ہے نہیں، باہر سے تو آدمی نہیں آیا نا کرنے کے لیے کوئی گناہ، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہی اس کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن تو میں بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے تو ہاتھ میں ہی نہیں تھا کچھ، تو اس چیز کا مرتکب بھی میں نہیں ہوں، میں کیوں سزا بھگتوں؟ سوچنے والی بات ہے نا. بالکل یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، گناہ کرنا ثواب کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہاں شاہ صاحب، یہ بات بھی سوچنے والی کہ اللہ اگر ہم جیسا کہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، یہ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ حساب ہی کیوں مانگے بعد میں؟ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ بولنا کہ میں نے خود ہی لکھا ہوا تھا، بس ہو گیا، میں نے لکھا تھا اس لیے ہوا. دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع رکھی ہے، اپنے کنٹرول میں. 2 چیزیں آزاد ہیں دنیا میں، واحد 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزاد بنائی ہیں. ایک قرآن پاک، یہ آزاد ہے، یہ اپنی حفاظت خود کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ دار ہے. یعنی کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر دے گا، اس کی ایسی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز انسان آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، پری ڈیسٹنڈ ہے، یعنی کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹے بعد 12:30 بجے جو ہے مجھے اس کرسی سے اٹھ کے میں چلا جاؤں گا، پروگرام میرا ختم ہو جائے گا. بٹ یہ تو میرے دماغ میں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، کیا پتہ 11:30 ہی بجے پروگرام ختم کرنا پڑ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اتنی ہی آزادی ہے، بس ہماری اتنی ہی آزادی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا ہوا. ہاں اس کی مرضی کو شامل حال کر دیتے ہیں. جب کوئی اس طرح کا مسئلہ، اگر جیسے پروگرام ابھی جو ہے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وسیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی پروگرام ختم کر دو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب ہم بعد میں نکلیں گے تو بولیں گے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ڈال سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے کیا ہے. اسی طرح میں کوئی غلط کام کر لوں تو اس کا مطلب اسی کی مشیت ہے؟ نہ، ہم غلط کام کو مشیت نہیں کہتے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تصوف کی باتیں ساری صوفیزم میں، یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں ان چیزوں سے، بٹ دیز آر ریالٹیز آف لائف. یہ ہر آدمی جو ہے اس ریالٹی سے گزرتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا جوتشی، عامل، جو بھی ہے، روحانی، تصوف، کوئی بھی صوفی کہہ لیں، ایسٹرالوجر کہہ لیں، ایسٹرونیمر کہہ لیں، واٹ ایور اٹ از، وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل جو ہے 10:02 پہ آپ کی جو ہے نا، اللہ نہ کرے، ڈیتھ ہو جائے گی یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ غلط ہے. یہ زندگی میں 2 چیزیں، نہ ٹائم آف برتھ نہ ٹائم آف ڈیتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں، یہ پراپر علم غیب ہے. دیوار کے اس طرف کی چیز تو کوئی بھی بتا دے، جو ادھر بیٹھے ہوئے وہ بتا دیں گے آپ کو کل آ کے کہ دیوار کے اس طرف کیا ہے. ابھی یہ بلڈنگ کے برابر میں جو بلڈنگ ہے، یہ نیچے اتر کے جائیں آپ، جا کے خود دیکھ لیں، وہ علم غیب تو نہیں ہوا نا. اسی طرح جو ہے یہ جو زندگی اور موت جو ہے، اس کے بیچ میں بھی ایک لائف ہے، پوری ایک ٹائم فیز ہے. اور اس ٹائم فیز سے گزرنا، ساری چیزیں، وہ ایک ٹیسٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ آپ کو ایک لائف دے دی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے اس کے ساتھ کہ میں دوبارہ نہیں دوں گا یہ زندگی، یہ ایک ہی دفعہ آئی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے آپ نے اسی زندگی کے اندر کرنا ہے.
اور اسی زندگی کے اندر وہی چیز کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس دا بک دے دی، ایک کتاب دے دی ہے جو قانون ہے اس زندگی کے لیے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے پوری لائف کا ایک لا ہے. اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ نماز پڑھو، یہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے آخری پیغمبر اور نبی ہیں، اور یہ وہ سب چیزیں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہ ود پروف، ود گارنٹی اینڈ بیونڈ ڈاؤٹ. یعنی کہ اس میں ڈاؤٹ کی کوئی بات نہیں. آپ نے ذرا برابر ڈاؤٹ کیا آپ شرک کے زاویے میں چلے گئے اس کتاب کے بارے میں. آپ کی پوری لائف جو ہے اس کے اگر آپ جو یہ کہتی ہے کتاب وہ فالو کریں، جو یہ سمجھاتی ہے وہ کریں، شریعت محمدی فالو کریں، آپ کو یہ جو ٹائم فیز ہے نا ان بٹوین برتھ اینڈ ڈیتھ، یہ آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ سمجھ لیں یو آر بیونڈ ٹائم، جسے کہتے ہیں انفینٹی جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ پھر جو ہے آپ جو ہے تصوف یا صوفیزم کے راستے میں. دیکھیں شریعت جو ہے آپ کی شرط ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے، وہ روحانی علوم کی بات ہو رہی تھی کسی سے، تو وہ کہہ رہے تھے اباؤٹ شریعت. تو میں نے کہا بھائی ہمیں جو سکھایا گیا ہے بچپن سے، نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا کہ ہمارے والد صاحب سے کوئی نماز مس ہو گئی ہے. وہ جو ہے کہ یہی بات میں جو بار بار ایک شعر دہراتا ہوں، با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار. ہم ٹھیک ہے ہم اللہ کی راہ میں پاگل، صوفیزم میں تصوف میں یہی کیا جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. پاگل پن اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، دنیاوی خواہشات آپ اپنی مار دیتے ہو. اب جیسے فار ایگزامپل جو ہے آپ نے کہا یہ چشمہ، تو میں نے کہا کتنے کا ہے؟ تو آپ نے کہا اتنے کا. میں کہا اتنے کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے میرے پاس، زندگی بھی میں نے نہیں دیکھی. اس طرح کی چیز ہم یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی دنیاوی خواہشات جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو خواہش ہی نہیں رہتی. جب خواہش نہیں رہتی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی پروگراموں میں، شروع کے پروگراموں میں کہا تھا، یہ جو بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی، یہ آپ کو مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگتے ہیں. ایک روحانی آدمی کو، ایک صوفی کو، یا ایک جو آدمی جس کے پاس روحانی علوم ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. وہ کہیں اور کی اس کی رمز ہے، وہ کہیں اور بھاگتا ہے، اس کا کہیں اور کا کشف ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ان بٹوین کا ٹائم ہے اس کو میکسیمائز کریں. جو کچھ آپ سے بن سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غریبوں کا جو بھی جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، اس کو سنیں، ریسرچ کریں اور پھر جو ہے اس کو فالو کریں. اور تیسری چیز یہ کہ شریعت سے ہوشیار رہیں. آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کوتاہی کرے گا. دیکھیں آپ اس کے پیچھے بھاگیں جس کے پیچھے دنیا بنائی گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگیں، انہی کے لیے دنیا بنائی گئی. تو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. یہ تو ٹاپک سے بالکل ہی ڈیویٹ ہو گئے. میں وظائف کے بارے میں وظائف کا طریقہ بتا رہا ہوں. دیکھیں پہلے غسل لائیں، پھر 2 رکعت نماز استغفار، پھر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی جائے. حاجت صرف ایک ہی ہو. جو دعا جو ہے نا وظیفے کے بعد خاص طور پہ ایک دعا، خاص طور پہ اگر ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کوئی اور دعا نہ کریں، مکس اینڈ میچ نہ کریں اس کو. حاجت کی نماز ہر وظیفے سے پہلے ادا کی جائے. وہی پہلی دفعہ ایک دفعہ ادا کر کے پھر وظیفہ شروع کر دیں. اور وظیفے کے شروع اور آخر میں درود شریف جتنی مرتبہ چاہیں پڑھا جائے. یہ یعنی کہ یہ آپ کی مرضی ہے. 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 33 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پھر 66 دفعہ 66، پھر 92، پھر 110، پھر 1100 دفعہ. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ الگ الگ چیزیں کیا ہیں. 3 جو ہیں وہ 66 سے، کیونکہ اللہ کے جو عدد ہیں وہ 66 ہے. میں یہ بھی سمجھا دوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ علم الاعداد کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں تو میں سمجھاتا ہوں. 3 جو ہیں وہ 66 سے نکالتے ہیں ہم. 66 اللہ کے عدد ہے، تو اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو 3 نکل آتے ہیں. پھر 5 پنجتن کے ہیں. 7 جو ہے اللہ کا ایک راز ہے. 7 ہی صفا مروہ کے دروازے ہیں. 7 ہی زمین اور آسمان کے طبق ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. 7 ہی ستارے ہیں. یہ دیکھا جائے 7 وہ.
11 جو ہے یہ حضرت علی کے نام کے عدد سے 110 سے ہم 11 پکڑ لیتے ہیں. پھر 33 وہ ہاف آف 66 ہے. پھر 66 92 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے عدد ہے. 110 مولا علی مشکل کشا کے نام کے عدد ہے. پھر 786 یہ بسم اللہ